لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد سامعین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس چینل میں، جہاں ہم عربی زبان کے قواعد کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہوگا معرب اور مبنی۔ معرب اور مبنی۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے درس کی شروعات کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پچھلے درس کا اعادہ کر لیں۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم نے پچھلے درس میں علامات کو پڑھا تھا۔ علامات کا ہم نے وہاں معنی بتایا۔ ہمیں بتایا کہ علامات کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے۔ پھر ہم نے وہاں پہ علامات اسم کو جانا، علامات فعل کو جانا اور علامات حرف کو جانا۔ ہم نے وہاں بتایا تھا کہ علامات اسم میں یہاں پہ مؤلف رحمہ اللہ نے 11 علامتیں بیان کی ہے، اور اس میں خاص علامتیں کیا ہیں ہم نے اس پر بھی روشنی ڈالی تھی۔ اسی طرح سے ہم نے فعل میں بیان کیا کہ فعل میں خاص علامتیں کیا ہیں۔ اسی طرح سے ہم نے حرف کے میں نے بتایا کہ حرف یہ ہے کہ اس میں علامت ہی نہ پائی جائے۔ علامت اس کی یہ ہے کہ وہ فعل اور اسم کی علامت کو قبول نہ کرے، یہی حرف کی علامت ہے۔ بہرحال ہم اپنے آج کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ ہم آج پڑھنے والے ہیں جو اس کا نام ہے معرب اور مبنی۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کو بیانتے ہوئے کہا کلمہ کی 2 قسمیں ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے شروع میں بیان کیا تھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، وہ ہے اسم، فعل اور حرف۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے کلمہ کی 2 قسمیں ہیں۔ کیسے؟ ہم کہہ سکتے ہیں، جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کلمہ کی تقسیم الگ الگ اعتبار سے کی جا سکتی ہے۔ وہاں پر شروع میں جب کلمہ کی تقسیم کی گئی تو وہ معنی اور زمانے کے لحاظ سے تھی۔ معنی اور زمانے کے لحاظ سے تقسیم کی گئی تو وہاں پر اسم اور فعل اور حرف کی شکل میں کلمہ کی تقسیم ہوئی، اور یہاں پر جو کلمہ کی تقسیم کی جا رہی ہے وہ ہے اعراب کے لحاظ سے۔ اسی لیے کلمہ کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، وہ ہے معرب اور مبنی۔ ہم پہلے بات کرتے ہیں معرب پر۔ تو معرب کے بارے میں آپ جان لیں کہ معرب بنا ہے اعراب سے۔ اسی لیے اس باب کو اکثر نحویین اپنی کتاب میں جب اس باب کو باندھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ باب اعراب کا باب ہے۔ اب اعراب کیا ہے؟ اعراب کے بالمقابل پہلے ہم بتا دیں کہ بنا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اعراب اور بنا، اسی لیے بعض علماء اعراب اور بنا ایک ساتھ لکھتے ہیں، اور بعض علماء صرف اعراب پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ اکتفا کرتے ہیں صرف اعراب پر۔ اعراب پہ اکتفا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسماء افعال سے زیادہ ہیں، اور اسماء کی تعداد چونکہ افعال سے زیادہ ہے، اور اسماء میں خاص یہ ہے، اصل یہ ہے کہ وہ اس میں اعراب پایا جائے، اسی لیے وہ لوگ اعراب پر اکتفا کرتے ہیں اور بنا کو آگے میں بیان نہیں کرتے۔ جیسے اجرمیہ اگر آپ پڑھ جائیں تو آپ کے بات واضح ہو جائے گی۔ اعراب کہتے کس کو ہیں؟ تو اعراب لغت میں کہتے ہیں، عربی زبان میں کہتے ہیں ظاہر کرنے کو۔ عرب کہتے ہیں اعربت عما فی نفسی، میں نے اپنے اندر، اپنے جی کے اندر جو چل رہا تھا میں نے اس کا اظہار کر دیا، اسے کہتے ہیں اعراب۔ اعراب یعنی ظاہر کرنا۔ اصطلاح میں کہتے ہیں، اصطلاح میں اعراب کو اعراب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اعراب کی تعریف علماء نحو کہتے ہیں کہ اس کے یعنی کلمہ کے آخری حرف پہ جو تبدیلی آتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اگر آپ دھیان دیں تو ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ لغوی تعریف میں اور اصطلاحی تعریف میں بہت بڑا ربط ہوتا ہے، بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو اعراب کی لغوی تعریف ہو گئی ظاہر کرنا، جبکہ اصطلاحی تعریف میں ظاہر کرنے سے کوئی بات آ ہی نہیں رہی، تو پھر کیا ربط ہے اس میں؟ ہم کہتے ہیں کہ ربط بڑا ہے۔ وہ یہ کہ اعراب کا مطلب ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور اعراب کی اصطلاحی تعریف ہوتی ہے کہ کلمے کے آخری میں تبدیلی آنا۔ چونکہ آخری میں تبدیلی آتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کلمہ کس حالت میں ہے۔ کلمہ کس حالت میں ہے یہ تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے جب یہاں پہ تبدیلی آتی ہے، کیونکہ جس طرح سے انسان کی حالتیں ہوتی ہیں، ہر شے کی کچھ حالتیں ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں تو ہمارا سونا ایک حالت ہے، ہمارا اٹھنا ایک حالت ہے، ہمارا کھڑے ہونا ایک حالت ہے۔ تو یہ جس طرح سے ہماری حالتیں ہیں، وہ کلمہ کی دنیا میں کلمہ کی بھی حالتیں ہوتی ہیں۔ کلمہ کس حالت میں کب ہوگا وہ بھی ہمیں جاننا ہوتا ہے، اب وہ ہمیں بتاتا ہے اعراب۔ یہ وجہ ہے
کہ اعراب کو کہا جاتا ہے اہم ابواب النحو الاعراب، اعراب نحو کا سب سے اہم باب ہے، سب سے اہم باب اعراب کا اگر کوئی ہے تو نحو ہے، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نحو ہی اعراب ہے اور اعراب ہی نحو ہے، کیونکہ ہم اعراب کے ذریعے ہی جان پاتے ہیں کہ ابھی کلمے کی حالت میں، اور کلمے کی حالت جاننے کے بعد ہمیں سمجھ آتا ہے کہ متکلم کی مراد کیا ہے، متکلم کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کی مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ ہم تک تب پہنچا جب ہم اعراب کو سمجھ پاتے ہیں، اسی لیے اعراب کی اہمیت ہے۔ اعراب کی اصطلاحی تعریف کیا ہو گئی؟ کلمے کے آخری میں تبدیلی آنا، مختلف عوامل کے آنے سے کلمے کے آخری میں تبدیلی آنا، یہ اعراب کہلاتا ہے، اور اسی سے بنا ہے معرب۔ لہذا معرب کی تعریف کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو مختلف عامل کے آنے سے اس کے آخر میں تبدیلی آ جائے، مختلف عامل کے آنے سے اس کے آخر میں تبدیلی آ جائے، جیسے جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید، اس کی ہم شرح کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ اگر غور سے دیکھیں تو اس میں کچھ قیود ہیں، کچھ شروط بیان کیے مؤلف رحمہ اللہ نے معرب کلمے کے ہونے کے لیے۔ پہلی بات انہوں نے کہا کہ وہاں پر عامل آنا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس تعریف کو اگر دھیان میں رکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اعراب کی جو ہے 4 ارکان ہیں، اس کو ہم 4 ارکان کہہ سکتے ہیں، اس سے ہم تعریف سے نکال سکتے ہیں کہ اعراب کے 4 ارکان ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ عامل آنے سے، تو عامل کیا کہلائے گا؟ پہلا رکن کہلائے گا، جس کے آنے سے تبدیلی آتی ہے، اور یہ عامل کیا ہوتا ہے اور معمول کیا ہوتا ہے اس کے برعکس، تو ہم اس کو جانیں گے آگے باب میں، اگلے باب میں، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے عامل اور معمول۔ دوسری چیز ہے، دوسرا رکن ہے اس کے آنے سے آخر میں تبدیلی آتی ہے، اس کا مطلب ہے آخر میں تبدیلی آنا بھی کچھ کہلائے گا، اسے کہتے ہیں محل اعراب، اور یہ کیا کہلائے گا؟ دوسرا رکن ہو جائے گا، محل اعراب دوسرا رکن ہو جائے گا۔ اور تیسرا رکن ہے حرکت اعراب، حرکت اعراب، حرکت اعراب، یہ ہم اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کلمہ کس حالت میں ہے۔ اور ایک چیز جو بچ گئی وہ ہے معمول، یعنی وہ عامل کی جسٹ بعد آنا چاہیے تھا لیکن ہم نے یہاں پہ مؤخر کر دیا، وہ ہے عامل کے بعد معمول۔ اس کا مطلب ہے کلمہ اعراب کے لیے ہمیں 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے عامل، دوسری چیز ہے معمول، تیسری چیز ہے محل اعراب، اور چوتھی چیز ہے حرکت اعراب۔ عامل کیا ہے؟ جس کے آنے سے تبدیلی آئے، تو ہم اس کو جانیں گے اگلے باب میں جو آگے آ رہا ہے۔ دوسری چیز ہے معمول، جس پہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہے محل اعراب، اعراب کہاں پہ تبدیل ہو رہا ہے اس کو ہم محل اعراب کہتے ہیں، کیونکہ محل کا مطلب ہوتا ہے جگہ، جگہ کہاں پر ہے اعراب کی، ہم اسے کہیں گے محل اعراب۔ اور چوتھی چیز ہے حرکت اعراب۔ اس مثال میں آپ دیکھیے، جاءنی زید، رأیت زیدا، مررت بزید، ان تینوں مثال میں اگر آپ غور کریں تو پہلے میں دن ہو رہا ہے، زیدن ہو رہا ہے، دوسرے میں دن، اور تیسرے میں دن ہو رہا ہے۔ تو کیسے ہو رہا ہے؟ پہلے ہم کہتے ہیں جاء کی وجہ سے زیدن ہوا، تو اس کا مطلب ہے جاء یہاں پر عامل ہو گیا، اس میں 4 چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی چیز عامل، تو وہ کیا ہے؟ جاء۔ دوسری چیز ہونی چاہیے معمول، وہ کون ہے؟ زید، زید پہ کام ہو رہا ہے۔ تیسری چیز ہے محل اعراب، کہاں پہ تبدیلی ہو رہی ہے؟ آپ اگر دیکھ رہے ہیں دال میں ہو رہی ہے تبدیلی، جیسے آپ اس مثال میں دن ہے، دوسری مثال میں دن، اور تیسری مثال میں دن، تین، تو یہ تینوں مثال میں جب تبدیلی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ دال کیا ہوگا؟ محل اعراب ہے، کیونکہ حرکت کی تبدیلی یہیں پہ ہو رہی ہے۔ اور ہم کو بتا دیں کہ نحو کا رابطہ کلمے کے آخری حصے سے ہے، نحو کا رابطہ کلمے کے آخری حصے سے ہے۔ چوتھی چیز ہے، آپ اگر دیکھیں تو کبھی دن ہو رہا ہے، کبھی دن، اور کبھی دن، یعنی کبھی ضمہ آ رہا ہے، کبھی فتحہ، تو کبھی کسرہ، تو ان تینوں چیزوں کو حرکت اعراب کہتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعراب کے ارکان 4 ہیں، وہ کون ہیں؟ عامل، معمول، دوسری چیز، تیسری چیز ہے محل اعراب، اور چوتھی چیز ہے حرکت اعراب۔ ایک اور چیز جان لیں کہ اعراب کی تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اعراب کی قسم کتنی؟ اعراب کی قسمیں اگر آپ اسی مثال کے ذریعے دیکھیں، انہی تینوں مثال کے ذریعے، تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ وہ کون؟ رفع، پہلی چیز ہے رفع، دوسری چیز ہے نصب، تیسری چیز ہے کسر جر، اور چوتھی چیز ہے جزم، چوتھی چیز ہے جزم۔ جیسے دیکھیں جاءنی زیدن، یہ حالت رفع میں ہے، رأیت زیدن، یہ حالت نصب میں ہے، مررت بزیدن حالت جر میں ہے، اور جزم حالت صرف یہ فعل میں پایا جاتا ہے، یہ اسم میں نہیں ہوتا، یہاں پہ صرف یہ بیان نہیں ہے۔ حرکت اعراب بھی، تو یہ اعراب کی قسمیں ہو گئی، کون کون؟ رفع، نصب، جر، اور جزم، جو کہ فعل میں ہوتا ہے۔ اسی سے حرکت اعراب بھی 4 ہیں، وہ کون ہے؟ ضمہ، نصب، فتحہ،
اور کسرہ اور سکون. حرکت اعراب پہ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. کون کون؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر بات ختم ہوئی ہمارے معرب کی. اب ہم آتے ہیں مبنی پر. مبنی بنا ہے، جیسا کہ پہلی بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، مبنی بنا ہے بنا سے. بنا کہتے ہیں لازم ہو جانے کو. بنا کہتے ہیں کس کو؟ لازم ہو جانے کو، ثابت ہونے کو. اسی لیے عربی زبان میں بلڈنگس وغیرہ کو مبانی کے نام سے جانا جاتا ہے، مبنیہ کہا جاتا ہے. اس کی جمع ہوتی ہے مبانی، کیونکہ وہ ایک جگہ پہ جمع ہوئے وہاں سے ہلتے نہیں ہیں. ہلتے نہیں ہیں اسی لیے اس کو کہتے ہیں مبنی. کیونکہ مبنی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ بنا کی تعریف یہ ہے کہ عرب کی جانب سے کلمے کو، کسی خاص کلمے کو کسی خاص حرکت پر جمع دیا گیا ہو، کسی خاص حرکت پر اسے جمع دیا گیا، اسی سے کہ مبنی بنا کہتے ہیں. مبنی بنا اسی لیے اس کی تعریف میں کہتے ہیں وہ کلمہ ہے کہ مختلف عامل کے آنے سے بھی اس کا آخر میں کوئی تبدیلی نہ پیدا ہو. جیسے جاءنی ہؤلاء، مثال ایک دم سیم ہے، وہی مثال جو پہلے گزری. جاءنی ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء. اگر آپ ہؤلاء میں غور کریں تو یہاں پر چیزیں تو پائی جا رہی ہے. یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو چیزیں تو پائی جا رہی ہے، عامل اور معمول، لیکن 2 چیزیں نہیں پائی جا رہی ہے. وہ ہے محل اعراب. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر حمزہ محل اعراب ہے لیکن اس پہ کچھ تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اسی طرح سے ایک آخری چیز ہونی چاہیے، وہ ہے حرکت اعراب، جو سب سے زیادہ ضروری ہے. وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کچھ تبدیلی نہیں آ رہی، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مبنی. یہ مبنی کہلاتا ہے کیونکہ اس کے آخر میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اب ہم نوٹ کے طور پہ ایک بات بیان کر دیتے ہیں، تنبیہ کے طور پہ بیان کر دیتے ہیں کہ اعراب اسم اور فعل کے درمیان بٹتا ہے. تو اسم میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم میں جو اعراب بٹے گا وہ ہوگا رفع، نصب اور جر. رفع، نصب اور جر. اور اسی طرح سے فعل میں جو اعراب بٹے گا وہ کہلائے گا رفع، نصب اور جزم. یعنی فعل کے ساتھ جزم خاص ہے اور اسم کے ساتھ جڑ خاص ہے، لیکن رفع نصب دونوں میں کامن ہیں، یکساں ہیں. آج کے ہم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں. آج کے ہم اسی درس پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کا ہمارے لیے نفع بخش بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.